ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور آپ کسی کام کو کرنے کے لیے یہ مت کہیے کہ میں ایسا کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی جب اللہ کوئی کام چاہتے ہیں تبھی وہ کام ہوتا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی یہ مت بول دیجئے کہ میں ایسا کام کل کروں گا، کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو جو کام بھی آپ کو کل کے لیے بولنا ہے تو یہ بولیے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو میں ایسا کام کل کر دوں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ یاد کریے جب آپ بھول جائیے، یعنی جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اس وقت کہہ دیجئے جب آپ کو انشاءاللہ یاد آئے۔ وَقُلْ عَسَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیے کہ امید ہے اَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ نزدیک نیکی کی راہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ لوگ اپنی غار میں ٹھہرے 309 سال تک۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جتنی مدت تک وہ لوگ وہاں پر ٹھہرے رہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اور بندوں پر اس کے علاوہ سے کوئی ولی، کوئی مختار نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز ہیں۔ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ، کیا ہی خوب وہ اس کو دیکھتا ہے اور کیا ہی خوب سنتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے، آپ کو صرف اتنا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی کتاب کے ذریعے سے، تو وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دیجئے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ وحی کو لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دیجئے، اور اس سے زیادہ اس کی فکر میں نہ پڑیں کہ یہ بڑے لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں تو دین کو ترقی کس طرح سے ملے گی۔ تو اس بات کی آپ فکر نہ کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ہی وعدہ لے رکھا ہے، لا مبدل لکلماتی، کہ اس کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کے علاوہ سے کہیں چھپنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ یعنی کہ دنیا کے مخالف بھی اگر مل کر کے اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے سے روکنا چاہیں تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے سے روک نہیں سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود اس کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن وہ تبدیل نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ نے ان بڑے لوگوں کی دلجوئی اس طرح سے کی کہ جس سے احکام الہیہ ترک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے کوئی احکام چھوٹ جائیں، تو پھر آپ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تلاش کرتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیاوی زندگی کی رونق تلاش کرنے کے لیے آپ کی توجہات ان لوگوں سے ہٹنے نہ پائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ان لوگوں کا کہنا نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا تو کام ہی ہے حد سے نکل جانا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، سو جو کوئی چاہے سو وہ ایمان لے آئے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے تو وہ اس کا انکار کر دے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اور ہم نے ایسے گنہگاروں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔
अहात बिहिम सुरादिकुहा, और उसकी कनातें उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वई यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशविल वजूह, और अगर वो पानी पीने की फरियाद करेंगे, पानी पीना चाहेंगे, तो उन्हें ऐसा पानी मिलेगा जैसे तेल की तिलछट, यशविल वजूह, और वो इतना गर्म होगा कि उनके मुंह को जला डालेगा। बिइस शराबु वसाअत मुर्तफका, क्या ही बुरा पीना होगा, वसाअत मुर्तफका, और क्या ही बुरा ठिकाना होगा। इन्नल लदीन आमनु व अमिलुस सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किया, इन्ना ला नुज़ीउ अजर मन अहसन अमला, तो हम उनके बदले को जाया नहीं करेंगे जिसने भी अच्छा काम किया। उलाइक लहुम जन्नातु अदन, तो ऐसों के लिए रहने के लिए बाग होंगे, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, और उसके नीचे से नहरें जारी होंगी। युहल्लौन फीहा मिन असाविरा मिन ज़हब, और उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। वयलबसून सियाबन खुज़रा, और वो सब्ज कपड़े पहनेंगे। मियाँ सोंदुसिम व इस्तबरक, जो बारीक गाढ़े रेशम के होंगे। मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, और वो उसमें वहां तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। नियामत सवाबु, क्या ही खूब बदला होगा। वहसुनत मुरतफका, और क्या ही खूब आराम की जगह होगी। दो शख्सों की मिसाल पेश कर दीजिए। जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैन, और उन दोनों में से एक को हमने दो बाग दिए थे। मिन अनाबिम व हफफनाहुमा बिनख्ल, और वो दोनों बाग किस चीज़ के थे? अंगूर के दो बाग थे। अंगूर के दो बाग उन दोनों में से एक शख्स को हमने दिया था, और उन दोनों बागों को हमने खजूर के दरख्तों से घेर दिया था। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और उन दोनों बागों के बीच में एक खेती भी हमने रखी थी। किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा, और वो दोनों बाग अपना फल लेकर के आते थे। वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और उसमें से कुछ कमी नहीं होती थी, यानी आम पैदावार की तरह वो बाग नहीं थे। किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा, और वह दोनों बाग अपना खूब फल लेकर के आते थे। वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और उसमें से कुछ भी कमी नहीं होती थी, यानी आम पैदावार की तरह से नहीं था कि किसी सीज़न में ज़्यादा फल आते हों और किसी सीज़न में कम। हर सीज़न में उनका मामूल यही था कि खूब कसरत से फल आते थे। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी उनके लिए। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, और हमने उन दोनों बागों के बीच में एक नहर भी जारी कर दी थी। वकान लहू समर, और उसको खूब फल मिलता था। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु, बस वो अपने साथी से, अपने दोस्त से कहने लगा। ये दो शख्स दोस्त थे, एक इसमें से काफिर था और एक ईमान वाला था। जो काफिर था तो अल्लाह ताला ने उसको खूब सारी नेमतों से नवाज रखा था। उसको दो अंगूर के बाग दिए थे, उन दोनों बागों को खजूर के दरख्तों से घेर दिया था। फल बहुत ज्यादा आए तो उसके हर जराए भी अल्लाह ताला ने उसे मुहैया करा दिए थे। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु, बस वो अपने दोस्त से कहने लगा बात के दौरान, यानी जो ईमान वाला था, तो उससे वो कहने लगा अना अक्सरु मिनका मालम व अअज़्ज़ु नफ़रा, कि अल्लाह ताला ने मुझको तुझसे ज़्यादा माल भी दिया है और तुझसे ज़्यादा औलाद भी दी है। व दखला जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुल लिनफ़्सी, और ये कहता हुआ वो अपने बाग के अंदर गया इस हाल में, यानी ये तकब्बुर की चीज़ें जो वो कह रहा था, तो गोया कि वो अपने आप पर ही जुल्म कर रहा था, अपना ही नुकसान कर रहा था। क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, और वो ये कह रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरी कभी भी बर्बाद नहीं होंगी। उसे बहुत ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर हो गया और वो ये कहने लगा कि ये सारी चीज़ें जो मुझे मिली हुई हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि अल्लाह मुझे पसंद करता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा है।
اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں میرے پاس سے ختم نہیں ہوں گی، میرے پاس سے برباد نہیں ہوں گی۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور میں یہ خیال نہیں کرتا ہوں کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، یعنی اسے قیامت ہونے کا، چونکہ وہ کافر تھا، اسے قیامت کا یقین ہی نہیں تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ساری چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی۔ قال له صاحبه، اس کے دوست نے اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ۔ بات کے دوران، بات کرنے کے بیچ میں اس کے دوست نے اس سے کہا کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، اس ذات کے منکر ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفة ثم سواک رجلا، پھر پانی کے قطرے سے پھر تمہیں پوری طرح سے درست کر کے مرد بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی، پھر میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ ولولا اذ دخلت قلت ما شاء اللہ، اور جب تو اپنے باغ میں آیا تھا تو اس وقت یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ، یعنی جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، یعنی تمام کی تمام طاقت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یوں ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، یعنی اگر تو نے یہ چیز دیکھی تھی کہ میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں تو تو نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا تھا، یعنی جب تو نے میرے پاس یہ ساری چیزیں کم دیکھی تھیں تو تجھے تو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ تمام کی تمام طاقت اللہ کے لیے ہے کہ اس نے مجھے ان تمام چیزوں سے نوازا ہے، تیرا شکر اور بڑھ جانا چاہیے تھا۔ فعسى ربی، تو اب مجھے امید ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، تجھ سے بہتر باغ مجھے عطا فرما دے، ویرسل علیہا، اور اس پر حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فتصبح صعیدا زلقا، اور وہ ایک چٹیل میدان ہو جائے۔ یعنی تجھے ناز اور غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تو نے اللہ کی ناشکری کی اور اکڑ دکھائی کہ اللہ مجھ کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے یہ تمام چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں اور تو مجھ سے ہر چیز میں کم ہے۔ تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آتی ہے، اور اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ ساری چیزیں لے لے، کوئی آسمانی آفت بھیج دے اور تمام کی تمام چیزیں بالکل چٹیل میدان ہو جائیں، کیونکہ تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ او یصبح ماؤها غورا، یا صبح ہو تب تک اس کا پانی ہی خشک ہو جائے، یعنی اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو پل بھر میں ساری چیزیں مٹا دے، چاہے آسمانی آفت نازل کر دے یا اس کے اندر پانی ہی نہ رہ جائے، اور جب پانی ہی نہیں رہ جائے گا تو پھر تمام کی تمام چیزیں خود بخود ہی زائل ہو جائیں گی۔ او یصبح ماؤها غورا، یا صبح ہو تب تک اللہ اس کا پانی ہی خشک کر دے، فلا تستطيع له طلبا، اور پھر تو وأحيط بثمره، اور اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، فأصبح يقلب كفيه، اور وہ اپنی ہتھیلی کو ملتا رہ گیا، على ما انفق فيها، اس مال پر جو اس نے لگایا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ گرا ہوا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا، لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہوئی اس کی جماعت، اس کے لوگ کی مدد کریں اس کی اللہ کے علاوہ سے، وَمَا كَانَ مُعْتَصِرًا، اور نہ ہوا وہ کہ وہ خود ہی بدلہ لے سکے، یعنی اللہ سے بدلہ کون لے سکتا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یعنی کہ سب اختیار اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ وہ برحق ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور اسی کا انعام وہ بہتر ہے۔ اور وہ کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ باغ پر آفت آنے سے وہ اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ یہ وبال کفر اور شرک کے سبب سے آیا ہے، اگر میں شرک نہ کرتا تو یہ آفت آتی ہی نہیں، اور اگر آتی بھی تو اس کا اجر، اس کا بدلہ
مجھے آخرت میں ضرور ملتا۔ اب دنیا اور آخرت دونوں میں ہی خسارہ ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہوئی اس کی جماعت، اس کے لوگ کہ اللہ کے علاوہ سے اس کی کوئی مدد کر سکے۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکتا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اور یہ سب اختیار اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ برحق ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اور یہ سب اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اور ایسے موقعوں پر مدد کرنا تو اللہ برحق کا ہی کام ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے، اور دنیا میں بھی اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔